اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم جمعۃ المبارک کی عظیم و شان بزم میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ اوِل والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ والاقربین، اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بات سچی کرنی ہے، ساتھ ہمیشہ حق کا دینا ہے، چاہے اس حق کی زد میں کوئی بھی آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور آگے فرمایا، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ فرمایا جس کے حق میں گواہی دینی ہے، اگر وہ غنی ہو یعنی مالدار ہو یا پھر فقیر ہو، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی بات کرو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بھئی، بندہ دیکھ کر مزاج بدل جاتے ہیں، بندہ دیکھ کر، یہ بھی ہم نے دیکھا، لوگوں کو دیکھ کر تقریریں بھی بدل جاتی ہیں، لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کی گواہیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کا تقاضا یہ ہے، فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے بات کرنی ہے وہ امیر ہو یا فقیر ہو، تم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی بات کرو۔ آگے فرمایا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا۔ فرمایا کہ تم خواہش کی پیروی نہ کرو، اس لیے اس انداز سے کہ تم عدل سے پیچھے ہٹ جاؤ، خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ آگے فرمایا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ فرمایا مسلمانوں، اگر تم اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ انصاف سے یا منہ پھیر لو، پس بے شک جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اچھا، بندے کو آپ کو بھی بڑا پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں ڈنڈی ماری ہے، اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل دیا ہے نا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی، میرے آقا نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ایسے انگلی رکھی، فرمایا یہ جو مفتی بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے پوچھو، یہ بھی بتائے گا نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ فرمایا نیکی وہ ہے جس پر یہ دل تیرا مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے کہ یہ دل میں کھٹکے۔ کتنا آسان انداز ہے۔ فرمایا نیکی وہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے کہ دل میں وہ کھٹکے کہ غلط ہوا ہے، کسی کو پتہ چل نہ جائے۔ بہرحال ہر بندے کو یہ پتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق اس انداز سے فرمائی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پڑھنی نہیں پڑتی، ان کا ہمیں ویسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، ان پڑھ بھی بندہ جانتا ہے، پڑھا ہوا بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، چھوٹا بھی جانتا ہے۔ تو قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاں بھی آپ کو کھڑا ہونا پڑے، آپ نے بات سچی کرنی ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں چھڈو جی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلے فرمانے ہیں۔ فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا، لیکن آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔
میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فیصلہ اللہ کی ذات نہیں کرنا ہے، آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور قرآن نے فرمایا کہ اگر وہ انصاف تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو اور تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ وہ حدیث کتنی معروف ہے، فاطمہ نامی عورت جس نے چوری کی اور حضور کی بارگاہ میں اس کا کیس آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب حضرت اسامہ بن زید کیونکہ حضور کے لاڈلے اور پیارے تھے، ان کو سفارشی بنایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آئے تو حضور کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، بالکل سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے والی قومیں ایسے ہلاک ہو گئیں، لوگوں کے لیے فیصلے بدل دیے جاتے تھے۔ اور اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا، روح بھی کانپ اٹھتی ہے جو حضور نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف کا یہ تقاضا ہے۔ جبلہ نامی ایک شخص حضرت عمر کے دور میں روم کی ایک ریاست کا گورنر تھا، وہاں سے 10,000 کے لشکر کے ساتھ آیا۔ حضرت عمر کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، اور 10,000 اس کے جو ساتھی تھے، پورا لشکر تھا اس کا، فوج تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ عیسائی تھے پہلے، مسلمان ہو گئے۔ تو جبلہ کہنے لگا کہ حضور میں، آپ جانتے ہیں میں فلاں ریاست کا گورنر تھا، اب میں ادھر آ گیا ہوں، کو میرے لیے اعزازیہ انعام بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اعزاز یہ ہے کہ تم میرے ساتھ عمرہ کرو گے۔ فرمایا میں حرم کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ ساتھ چل دیا، اس کا لشکر بھی پیچھے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اس نے ایک بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، بہت قیمتی لباس۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اس کے کرتے کے اوپر جبہ اس نے پہنا تھا تو کسی غلام کا پاؤں آ گیا اور وہ پھٹ گیا۔ حرم کے اندر ہی اس نے غلام کو تھپڑ دے مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب وہاں امیر المومنین خود موجود ہیں، وہ غلام آگے ہو کے اس نے آ کے آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، حضور یہ میرے ساتھ ہو گیا۔ گویا اس نے کیس دائر کر دیا۔ حضرت عمر سائڈ پہ بیٹھے، آپ نے اس کو بلایا۔ آپ نے فرمایا دو ہی باتیں ہیں، ان میں سے ایک جو چاہو چن لو۔ پہلی بات یہ کہ تم جس انداز سے بھی چاہو اس بندے کو راضی کرو، مدعی کو، یہ مدعی اپنا کیس واپس لے لے، اس سے معافی مانگو، جس انداز سے بھی راضی کر سکتے ہو راضی کرو، یہ اپنا کیس واپس لے لے۔ اور دوسری بات، اگر یہ کیس واپس نہیں لیتا تو بدلے میں تمہارا دانت توڑ دیا جائے گا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا آپ یہ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں؟ ایک عام غلام ہے اور ایک طرف میں ریاست کا گورنر تھا، 10,000 لوگوں کی فوج کے ساتھ میں نے آ کے کلمہ پڑھا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور آپ میرے بارے میں یہ فیصلہ فرما رہے ہیں، ایک غلام کے دانت کے بدلے میں میرا دانت توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا غلامی وہاں چھوڑ آئے ہو، ختم ہو گئی۔ جب اسلام میں آ گئے، یہاں کون غلام اور کون آقا، انصاف کے اصول سب کے لیے برابر ہے۔ بات وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، فرمایا فیصلہ وہی ہوگا۔ اچھا، اس نے کہا جی مجھے ایک رات کی مہلت دے، میں اس بندے کو راضی کروں۔ آپ نے اسے مہلت دے دی تو رات کی تاریکی میں 10,000 کا لشکر لے کر وہ بھاگ نکلا، روم چلا گیا، دوبارہ جا کر عیسائی ہو گیا۔ یہ خبر بڑی پھیلی۔ ایک وفد آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لوگ آ کر بیٹھے، انہوں نے کہا حضور فیصلہ تو آپ کا ہی چلنا ہے، ہماری ویسے ایک عرضی ہے، ہماری رائے ہے، آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے 10,000 لوگ دین چھوڑ گئے، آپ تھوڑی نرمی فرما لیتے۔ ایک فیصلے کی وجہ سے 10,000 لوگ جہنم کی طرف چلے گئے، کافر ہو گئے، آپ نرمی فرماتے وہ دین میں رہ جاتے۔ حضرت عمر جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو فیصلہ میرا تھا؟ فرمایا نہیں، فیصلہ وہ تھا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا تھا، حضور کی شریعت بن گئی۔
फरमाया वो फैसला था, तुम क्या समझते हो मैं 10,000 के पीछे हुजूर का फैसला तब्दील कर देता? फरमाया सुनो, अगर पूरी दुनिया भी इस्लाम छोड़ जाए फैसला वही होगा जो हुजूर करके गए, कानून वही चलेगा जो हुजूर बना कर गए, पूरी दुनिया भी छोड़ जाए। अच्छा यहाँ तक बात है। अगली बात मैं वैसे आप लोगों से पूछता हूँ, थोड़ी तवज्जो फरमाएं, इस वाक़े को भी ज़हन में रखें और हज़रत उमर का दौर भी ज़हन में रखें। क्या 10,000 लोगों के छोड़ जाने से इस्लाम बैठ गया था? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इस्लाम का झंडा गिर गया था? इस्लाम का झंडा तो और बुलंद हुआ। अल्लामा इकबाल ने फरमाया मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। जब तक हम हुजूर के दामन करम से वाबस्ता थे ना, जब तक फैसला उधर से हुआ करता था हम नाफिज करते थे, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में गलबा अता फरमाया था। और जब हमने उधर से मुंह फेरा, अपनी मनमानी की, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले होने लगे, कवानीन बनने लगे, तो फिर ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनी। आज मुसलमान तो खोखला हो गया, इसके पल्ले ही कुछ नहीं रहा। दसवें मुसलमान 313 हैं, तूफान का रुख मोड़ दे, तूफान का रुख मोड़ दे, पूरा खित्ता अरब हैरान हो जाए बे मुसलमानों ने किया क्या है। 8 तलवारें लेकर वो निकल पड़े। मुझे ईमानदारी से बताओ, कभी तन्हाई में बैठकर सोचे 2 घोड़ों से भी कोई जंग लड़ता है 1000 के मुकाबले में? 8 तलवारें लेकर किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा हुजूर खजूर की छड़ियों से जंग होती है, आगे तीर और तीरों की बारिश हो, नेज़े चल रहे हूँ, तलवारें चल रहे हूँ, हमें कम से कम तलवारें तो दे दें, खजूर की छड़ियों से भी कोई होती है जंग? हाँ, खजूर की छड़ियों से जंग होती है या नहीं होती ये बात अलग है, लेकिन अगर जज्बा ईमानी दिल में हो तो जंग फिर ज़रूर होती है। जंग होती भी है और जीती भी जाती है। और वो बात कितनी अजीम है। 16 रमज़ानुल मुबारक को ये मुसलमानों का काफ़िला बदर की वादियों से गुजरा ना, अबू जाल का जासूस था उमैर नामी शख्स, तो वो देखने के लिए आया हुआ था। अब उसने वो गिनता रहा भी इनके पास हथियार कितने हैं। उसने देखा भाई 313 बंदे गुजरे और उनमें से सिर्फ 8 लोगों के हाथ में तलवार हो, तो आप क्या समझ सकते हैं भाई किस किस के हाथ में तलवार है? 313 में से सिर्फ 8 लोगों के हाथ में तलवार हो। अच्छा, वो तवज्जो से देखता रहा ये कैसे सफ़र कर रहे हैं, क्या हो रहा है। उसने जाकर अबू जाल को बताया। उसने कहा जी मैक्सिमम 300 के लगभग हैं लोग, ये वैसे 305 थे, ये जो बाकी ऊपर वाले हैं ना 8, इनको महबूब अलैहिस्सलाम ने एजाज़िया तौर पर इसमें शामिल फरमाया, वैसे 305 तादाद थी। अच्छा, उसने जाकर बताया, उसने कहा 300 के लगभग लोग हैं, तलवारें उन्होंने कहा नहीं, खजूर की छड़ियाँ उठाई हुई हैं, घोड़े सिर्फ 2 देखे हैं, सवारियाँ नहीं हैं। और उसने आगे तबसरा किया, उसने कहा जी उनके पेट के चमड़े ना पुश्तों से चिपके पड़े हैं, ऐसे लगता है जैसे 1 हफ्ते से इनको खाना भी नहीं मिला, और थे भी रोज़े से। 16 रमज़ान शरीफ का मतलब रमज़ान का दिन था 16 का। तो उसने कहा जी हालत है। अब जब ये अबू जाल ने ये बात सुनी ना, वैसे बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, अपने सरदारों को कहने लगा कि मैं तुम्हें कहता नहीं था कि 360 के मुकाबले में, 360 के सामने एक खुदा का क्या मुकाबला है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहने लगा कि ऐसा करो, रस्सियाँ जमा करो, जंग नहीं होनी सुबह, रस्सियाँ जमा करो, जैसे ये मुसलमान आएंगे हमने इनको पकड़ना है और रस्सियों में जकड़ना है, हमने बांध लेना है, बांध कर ऊँटों की पुश्तों के साथ घसीट कर ले जाएंगे और फिर ताहयात लोगों को तमाशा दिखाएंगे इनका कि ये आए थे नया दीन लेकर आने वाले। जब उसने ये बात की ना, तो उमैर जो देख कर आया था उसने कहा भी मेरी भी राय ले लो, मेरी भी राय ले लो। उन्होंने कहा जी बताओ। उसने कहा मेरा मशवरा ये है, रात की तारीकी से फ़ायदा उठाओ, भाग सकते हो तो भाग जाओ,
یہ ہے انصاف کی بات کرنا. تھا کافر, بات انصاف کی اس نے کہا تم کہہ رہے ہو جنگ نہیں ہوگی, رسیاں جمع کرو, باندھ کے ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے, میری رائے سنو, رات کی تاریکی میں بھاگ نکلو. اس نے کہا میں نے دیکھا, اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے وہ انسان نہیں زخمی سانپ آئے ہیں, اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت میں وہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں. میں نے ان کے انداز کو دیکھا ہے, ان میں سے ایک بندہ بھی واپس ایسے نہیں جائے گا جب تک تم میں سے ایک کو ڈس نہیں لے گا. اور پھر جب صبح اس نے کہا پھر اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے اگر تمہارے بندے مارے گئے تو تمہارے جینے پر لعنت ہوگی. اچھا پھر جب صبح ہوئی, محبوب علیہ السلام کے غلاموں نے وہ جرت اور بہادری کی عظیم داستان رقم کی. میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان فرمایا, فیصلے کا دن ہوا. اس لیے کہ مسلمان ہمیشہ غلبہ اسلام کے لیے تب ہی آئے گا جب مسلمان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وارفتہ ہوگا, ان واہ ہوگا, دیوانہ وار ہو جائے گا. ایسے نہیں اسلام غالب آ سکتا. تو بات انصاف کی, وہ کافر بھی کر دینا اس کی بھی تعریف کی جاتی ہے, بات سچی کرتا ہو. میدان حدیبیہ میں عمر بن سہیل نبی پاک علیہ السلام سے مذاکرات کر رہا تھا. دوران مذاکرات اس نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا, حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا. اس نے کہا جی حضور جانے دیں, آپ کی قوم کے لوگ ہیں. ایسے حضور کی داڑھی کو جب ہاتھ لگایا نا, بڑی پیاری بات ہے. عمر بن سہیل کا سگا بھتیجا, سگے بھائی کا بیٹا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, نوجوان تھے, انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. اب اس کا چچا جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہے, بات کر رہا ہے. اس نے جب حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا نا, حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے تلوار کے دستے سے اپنے چچا کے ہاتھ پر ایسے دستہ مارا, فرمانے لگے یا ام اخر یادہ کا الیک, فرمایا اپنا ہاتھ پیچھے کرو, تمہیں تمیز نہیں ہے, فرمایا تم جانتے نہیں ہو تم کن سے بات کر رہے ہو, فرمایا تم امام الانبیاء سے بات کر رہے ہو. اب اگر تمہارا یہ ہاتھ آگے بڑھا تو یہ کٹا ہوا واپس جائے گا, ہاتھ اپنا پیچھے رکھو. انصاف کی بات فوراً. اور اسی جنگ میں یہی معاہدے کے دوران نا عمر بن سہیل نے کہا جی معاہدہ جب لکھا گیا, صلح نامہ, سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم سے اپنے قلم سے لکھ رہے تھے. انہوں نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں یہ ان کی طرف سے ہے. ایسے لکھا تو عمر بن سہیل نے دیکھا, اس نے کہا لفظ رسول مٹاؤ یہاں سے. اس نے کہا ہمارا تمہارا جھگڑا اسی بات پر ہے, ہم رسول نہیں مانتے, تم رسول کہتے ہو. یہ لفظ رسول اگر ہم نے مان لیا پھر جھگڑا کیسا, لہٰذا یہاں سے لفظ رسول مٹاؤ, عبارت لکھو من محمد ابن عبداللہ, یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے. وہ بیٹھ گیا, اس نے کہا نہیں تو صلح نہیں ہے. اب آقا کریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چاہتے تھے کہ یہ صلح ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے فرمایا علی ان کے کہنے پر اگر ہم نے لفظ رسول مٹا دیا ہماری شان رسالت میں کون سی کمی آ جانی ہے. کوئی بات نہیں, آپ لفظ رسول مٹا دیں, حکم حضور دے رہے ہیں, آگے مولا کائنات ہیں, سبحان اللہ. حضور کے چچا زاد بھی ہیں, لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی, حضور نے مولا علی کو اپنا بھائی کہا, حضرت علی نے حضور کو کبھی اپنا بھائی نہیں کہا, نہ انہوں نے کبھی ایسا سوچا. ان کے ہاتھ میں وہ دستاویزات تھے جن کے اوپر لکھا جا رہا تھا نا, جب حضور نے فرمایا نا کوئی بات نہیں لفظ رسول مٹاؤ, انہوں نے ان کو آگے سامنے رکھا, قلم بھی چھوڑ دیا, ہاتھ اوپر کیے, کہا واللہ لا محوک ابدا, فرمایا میرے آقا اللہ کی قسم علی قیامت تک آپ کا نام نہیں مٹا سکتا. آپ کے نام مٹانے کی بات ہے, ہم مٹا دیں, فرمایا نہیں ہو سکتا. اچھا آبادا کا مطلب ہے قیامت تک میری اولاد بھی ایسا نہیں کر سکتی, کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہ بات نا پیچھے پھیلی, 1500 صحابہ موجود تھے,
حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب ان تک بات گئی نا، یہ وہاں سے اٹھے فوراً حضور کی بارگاہ میں جیسے پہنچے انہوں نے تلوار میان سے کھینچ لی. آ کے عرض کہ میرے آقا میں نے بڑی عجیب خبر سنی ہے، یہ کافر کیا کہتا ہے جی آپ کا نام مٹاؤ. عرض کی میرے آقا ان کو آپ کے نام سے جلن ہے، اس کو کہو اٹھ جائے، یہاں سے کھڑا ہو جائے، ہماری کوئی صلح نہیں ہے، اب فیصلہ صرف تلواروں سے ہوگا. جس بندے کو آپ کا نام منظور نہیں ہے اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. نبی پاک علیہ السلام مسکرائے فرمایا بیٹھو میں جو بات کر رہا ہوں. یعنی صحابہ کا یہ انداز محبت تھا. اچھا جنگ احزاب کے موقع پر حضرت اسید کی بات آئی تو جنگ احزاب کے موقع پر نا ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو غطفان کا سردار تھا عیینہ بن حصن. عیینہ بن حصن تھا قبیلہ بنو غطفان کا سردار. 10,000 کا لشکر اس کے ساتھ آیا ہوا تھا غزوہ احزاب کے موقع پر. ویسے ٹوٹل تھا 30,000 کا لشکر، جن میں سے 10,000 ان کا تھا. تو ایک صحابی تھے حضرت نعیم، یہ لمبی بات ہے، انہوں نے کہا حضور میں اس کو لے کر آتا ہوں مذاکرات کے لیے تاکہ 10,000 تو سائڈ پہ ہو نا. اچھا اس کام کے لیے اس کو بلایا گیا عیینہ بن حصن کو، حضور سے مذاکرات کرنے تھے. جب عیینہ بن حصن پہنچا، یہ بہت موٹا آدمی تھا اور اس کا پیٹ بڑا بھاری تھا، پیٹ اس کا نکلا ہوا. یہ جب آ کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا، ویسے بھی کافر ہی تھا، جب بیٹھا نا تو اس نے پاؤں دونوں اپنے پھیلا لیا آگے. موٹا تھا نا، پیٹ نکلا ہوا، تو اس نے دونوں پاؤں آگے پھیلا دیے. ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے انصار میں سے حضرت اسید بن حضیر کو بھی بلایا، صدیق اکبر بھی وہاں، ان کو بھی بلایا گیا، حضرت عمر کو بھی بلایا گیا، مذاکرات کی ٹیم میں یہ شامل تھے. ابھی یہ آنے لگے تو حضرت اسید بن حضیر پہلے آ گئے. جب حضرت اسید بن حضیر آئے، ان نے نیزہ پکڑا ہوا تھا، تو ان نے دیکھا اس کو حضور کے سامنے یہ پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت اسید بن حضیر اسے فرمانے لگے یا عین الحجرس، فرمایا بندر دی آنکھاں لیا، آتا مدو رجلا کا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تو اتنا بدتمیز ہے کہ تو حضور کے آگے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، تو حضور کے آگے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. فرمایا تمہیں کسی نے ادب نہیں سکھایا، تجھے پتہ نہیں تو کس بارگاہ میں حاضر ہے. آگے آپ نے جو بات کی نا، آپ نے فرمایا فواللہ لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لانفذت جنبک بہذا الرمح. فرمایا اللہ کی قسم اگر تو حضور کا مہمان نہ ہوتا میں اس نیزے سے تمہارا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیتا. اپنے پاؤں پیچھے کرو، سیدھے ہو کر بیٹھو. یہ صحابی رسول کا انداز تھا. یہ نہیں دیکھا بھئی مہمان آ کے بیٹھا ہوا ہے، مہمان اپنی جگہ، وہ تو ویسے ہی کافر تھا. کروڑوں مسلمان بھی مہمان ہوں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا نے ایک بار قدم رکھا. صحابہ کرام کا یہ انداز رہا ہمیشہ، اور یہ جب تک ہمارا معیار ایمان یہ رہا تو اسلام غالب رہا. اور جب ہم آئے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صحابہ کا عمل ہمیں بتا رہا ہے. جب محبوب علیہ السلام کی عزت کی باری آئے، وہاں پر نہ مفاہمت چلتی ہے، نہ مداہنت چلتی ہے، نہ کوئی اخلاق چلتا ہے. اخلاق کا اصل درس ہی یہی ہے کہ حضور کا ادب کیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کئی لوگوں کو ادب یاد آ جاتا ہے. ادب باقی اپنے مقام پر. آپ کے باپ کو کوئی تھپڑ مار دینا، آپ اس کے آگے سر جھکا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. آپ ادب کریں، بالکل کرنا چاہیے آپ کو. کوئی آپ کو گالی دے دے، اس کے آگے آپ ہاتھ باندھ لیں، آپ اس کا ادب کریں. لیکن اگر کوئی دین کے خلاف بک بک کرے تو اس کے آگے ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں نے ویسے کہہ دیا، ویسے باپ کے دشمن کے آگے ہاتھ باندھنے نہیں چاہیے. یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اخلاق کا کوئی زیادہ ہی حیضہ ہوا ہو، وہ دین کے معاملے میں اس مسئلے میں نہ دکھائے کہ حضور کے دشمن کے آگے اس کو اخلاق یاد آ جائے، یا حضور کی عزت اور ناموس کے معاملے میں اس کو اخلاق یاد آ جائیں. ایسی بات اگر اخلاق کا واقعی کو مظاہرہ کرنا ہے اپنے دشمن کے سامنے کریں. اچھا یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی
جب نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، میں اس پر بات کر چکا ہوں، حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے دشمن آئے، معافی مانگی تو حضور نے معاف فرما دیا، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ میرا حق جو ہے نا وہ صرف میرے پاس ہے، میرا حق آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ میرا حق معاف کر دیں، کہ ہے ایسا کوئی بندہ مجھے تکلیف دے اور آپ سارے کھڑے ہو جائیں، جی ٹھیک ہے آپ نے ہمارے خطیب صاحب کو تکلیف دی ہے لہٰذا ہم مقتدی ہو کر ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میری طرف سے معافی دیں؟ آپ کا حق میں معاف نہیں کر سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہ میرا حق آپ معاف کر سکتے ہیں، تو جب میں اور آپ ایک دوسرے کا حق معاف نہیں کر سکتے، امتی نبی کا حق کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ حضور کی اپنی شان ہے، وہ چاہیں جس کو معاف فرما دیں اور چاہیں جس کو سزا دیں۔ امت کو کوئی حق حاصل نہیں کہ حضور کے دشمن کو معافی دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ امت وہی کرے گی جو حضور کا حکم آ گیا، جو قرآن میں بیان ہو گیا، امت کے ذمہ وہی ہے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ انصاف ہی یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے حق کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ اب یہاں پر یہ بات ہے بھئی حق حضور کا ہے، پھر بدلہ ہم کیوں لیں؟ ہاں یہ اللہ نے خود فرمایا بدلہ تم لو، یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ امت بدلہ لے۔ اور حضرت سیدنا امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ اگر حضور کی کوئی بے ادبی کر جائے اور امت ہو صحیح لیکن کمزور ہو، بدلہ نہ لے سکے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھئی امت کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتی۔ امام مالک فرماتے ہیں پھر امت کو چاہیے کہ ساری امت مر جائے اگر حضور کا بدلہ نہیں لے سکتی، پھر امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر امت نے پیار کیا تو کیا کیا ہے؟ پھر کس منہ سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے نا، بھئی ہر بندہ اپنی میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے پاس دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، لوگ ٹائم نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جس دین کے لیے محبوب علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، یہ میں آج صبح یہ حدیث پڑھ رہا تھا، آج صبح آقا کریم علیہ السلام پر جب کافروں نے تیروں کی بارش کی نا غزوہ احد میں، کافروں نے پہچان لیا تھا یہ حضور ہیں، پھر 3000 کا لشکر صرف حضور کی طرف چڑھا اور انہوں نے اتنے تیر برسائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، پشت والی سائیڈ پر حضرت ابو دجانہ تھے، اور انہوں نے ان کے ہاتھ سے ڈھال ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے اپنی پشت وہ تیروں کے آگے رکھی، حضور کے آگے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، وہ وہاں پہرا دے رہے تھے اور حضرت ابو دجانہ پیچھے تھے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، صحابہ نے خود فرمایا، انہوں نے کہا حضرت ابو دجانہ کی پشت پر اتنے تیر برسے، اتنے تیر پہ وسط ہوئے، وہ جنگلوں میں جانور ہوتا ہے نا سے جن کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابو دجانہ کی پشت کو ایسے دیکھا، اتنے تیر لگے۔ ساتھ انہوں نے فرمایا لا یتحرک، ایک لمحے کے لیے ہلے بھی نہیں ہو، انہوں نے ذرہ برابر حرکت بھی نہیں کی، اتنے تیروں کے باوجود کہ میں کہیں حرکت کروں کوئی تیر حضور تک نہ پہنچ جائے۔ میں یہ پڑھ کے نہ حیران رہ گیا، یار جسم تو پھر بھی جسم ہی ہوتا ہے نا، لوہے کا تو نہیں تھا نہ پتھر کا تھا، اتنے تیر کھائے حرکت میں نہیں آئے، ایمان ان کا کہاں تک تھا؟ اور جو آگے کھڑے ہوئے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ صدیق اکبر کے سگے بھتیجے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ یہ جنگ ختم ہوئی نا، صدیق اکبر نے نعرہ لگا، انہوں نے کہا اے میدان احد کی بازی آج حضرت طلحہ لے گئے۔ یہ حضرت طلحہ، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ میں بھی وہ ڈھال تھی، جب تیروں کی بارش آئی نا تو ان کے ہاتھ سے بھی ڈھال گر گئی، پھر حضرت طلحہ نے صرف اپنے دائیں بازو سے تیر روکے۔ کوئی سوچ ہوتی ہے یار، اپنے دائیں بازو سے تیر،
इनका ना पूरा बाजू शाल हो गया, ये हड्डियाँ चूरो चूर हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गया था इनका ये बाजू। और जब महबूब अलैहिस्सलाम ने इनको देखा ना, अल्लाह अकबर, हुजूर ने इनको जन्नत की बिशारत दी। ये अशरा मुबशरा में से हैं। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास, ये भी अशरा मुबशरा में से हैं। ये वो सहाबी हैं, इनको हुजूर ख़ुद तीर उठा उठा के दे रहे थे, फरमाते थे चलाओ तीर चलाओ। और हुजूर ने हज़रत साद से जो बात की ना, ये क़यामत तक की किसी को एजाज़, क़यामत तक किसी को एजाज़ नहीं मिल सकता। आप देखें भाई, पूरी कायनात ये कहे फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, यही कहते हैं ना। और ये एजाज़ है जो कहे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर तीर पकड़ाते साद को, फरमाते साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हाय हाय हाय, इसका जवाब नहीं हो, मैं इस पर आगे सोच भी नहीं सकता। फरमाया तुम तीर चलाओ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। इस्लाम की तरफ से कितना बड़ा एजाज़ मिलता। और साद बिन अबी वक़ास को भी हुजूर ने अशरा मुबशरा में शामिल फरमाया, ये भी जन्नती। मैं बात इंसाफ की कर रहा था। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सारे सहाबा ने यानी इस अंदाज से महबूब अलैहिस्सलाम पर अपनी जानें कुर्बान की। इस अंदाज से कैसे कैसे वो महबूब अलैहिस्सलाम की खातिर कुर्बान होते रहे। मैं आपको बता रहा था कि हुजूर क़यामत वाले दिन फरमाएं, या ये जो हमारी हालत है ना भाई, हमारे पास दीन के लिए टाइम ही कोई नहीं। उस्ताद साहब फरमाते थे कि मैं सोचता हूँ भाई पूरी दुनिया के मुसलमान ना जमा हो जाएं, पूरी दुनिया के मुसलमान मदीना शरीफ पहुँच जाएं, हुजूर के रोज़े अनवर पर हाजिर हूँ, फिर हज़रत उमर तलवार लेकर कब्र से बाहर तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत उमर फरमाएं, ओए काफिर इतने दन दनाते फिर रहे हैं, तुम इतनी तादाद में मुसलमान हो, फैसला फिर भी अमेरिका का चलता है, फैसला फिर भी यूरोपीय यूनियन का चलता है, दुनिया में फैसला अक़वाम मुत्तहिदा करे, मतलब काफिर फैसला करे। IMF तुम्हारे मुस्लिम ममालिक को लिख कर भेजे कि अब ये नाफिज करो, अब ये नाफिज करो, अब ये नाफिज करो, तुम क्या करते हो इतनी बड़ी तादाद के होते हुए? और लोग वहाँ पर अर्ज़ करें, हुजूर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम सुबह जाते हैं दुकान पर, शाम को वापस आते हैं। हज़रत उमर फरमाएंगे, अगर दीन के लिए टाइम नहीं तो कलमा इधर रखो, सारे दफ़ा हो जाओ। इस्लाम को तुम्हारी भी तुमने एहसान किया हुआ है कलमा पढ़ के। वैसे सोचने वाली बात है भाई, जिसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के अगर वो इस्लाम का वफादार नहीं है तो फिर बताए भाई उसने कलमा क्यों पढ़ा हुआ है, उसने इस्लाम को क्या दिया हुआ है। मैंने 2 जुमा पहले मशवरा दिया था भाई, हर मुसलमान को चाहिए भाई इस्लाम के लिए कम अज़ कम 2 घंटे वक्फ़ करे, 24 घंटे में से कम अज़ कम 2 घंटे इस्लाम के लिए। ये मैंने वैसे कम अज़ कम वाली बात की, हालांकि इस्लाम का तकाजा ये नहीं है। ये यूँ समझें भी मैंने अपनी बुज़दिली की वजह से ये नरम बात कर दी, या आप लोगों के हालात को देखकर ये बात कर दी। इस्लाम का ये तकाजा नहीं, इस्लाम का तो ये तकाजा है भाई मेरा माल भी इस्लाम के लिए, मेरे बच्चे भी इस्लाम के लिए, मेरी जान भी इस्लाम के लिए, मेरा सब कुछ इस्लाम के लिए है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। इस फ़क़्तुलूहु फ़क़्तुलूहु फ़क़्तुलूहु, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा।
اسلام کا ہم سے تقاضا ہے کہ سب کچھ اسلام کے لیے، لیکن اگر کوئی 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے بھی نہ دے، دسو پھر اس کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے پھر کیوں کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتا ہے؟ یا وہ کس امید سے آگے وہ چل رہا ہے کہ میں بھائی اسلام کا ٹھیکیدار بناؤں؟ یا اس نے قبر میں جا کر حضور کی بارگاہ میں منہ نہیں دکھانا اپنا؟ قیامت والے دن اس نے شفاعت نہیں لینی؟ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے بھی جو اسلام کے لیے وقف نہیں کر سکتا، اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ خدا کے لیے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اپنے دلوں سے رسمیں نکالیں، حضور سے سچی محبت کریں اور دین اسلام سے سچی محبت کریں۔ ڈرامے بازیاں واللہ با خدا اسلام میں نہیں چلتی، نہ دکھلاوا چلتا ہے نہ رسم چلتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے جو معاملات رسمی چل رہے ہیں ان کو ختم کر دیں، ان سے دین کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، اور نہ مجھے اور آپ کو ان سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا بھئی، جو بندہ ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں یہ پورا بازار ہی سجا دے، یہ جیسے سجا ہوا تھا ماشاءاللہ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، محبت میں یہ ثواب ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف بازار سجایا ہے اور جب دین اسلام سے وفاداری کی بات آئے تو آپ کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یا آپ کافروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے بھئی آپ نے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کافروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مساجد کو شہید کر کے مندر بنانے والے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایک دعوت فکر میں ویسے آپ کو دے رہا ہوں بھئی، آپ کبھی غور فرمائیں، پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 78 سال ہو گئے۔ ان 78 سالوں میں نا یہ جتنی بھی حکومتیں تبدیل ہوتی چلی آئی ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ آئے صاحب اقتدار، جن کے پاس دولت اور بدمعاشی کے سارے ساز و سامان تھے، بادشاہی مسجد جیسی ایک مسجد بھی نہیں بنا سکے۔ ان 78 سالوں میں ایک فیصل مسجد بنی ہے پاکستان بننے کے بعد، وہ ہمارے پیسوں سے نہیں بنی، بات سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں، جب آپ وہاں پر جائیں مسجد کی زیارت کریں تو پھر ان کو دعا دیا کریں جنہوں نے پیسہ بھیجا، وہ پاکستان کے بجٹ سے نہیں بنی، نہ ہم نے وہ بنوائی ہے۔ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں انہوں نے ایک مسجد بھی نہیں بنائی۔ آپ اندازہ لگائیں بھئی اسلام سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نا بھئی میں بھی عاشق رسول ہوں، اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ اس کا کردار بتائے عاشق ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی وہ کہے جی میں عاشق رسول ہوں، مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ بھئی ہم نے تجھے دیکھا، تو نے اربوں روپے لگا کر سکھوں کا گردوارہ تو بنایا، مسجد کہاں بنائی ہے وہ بھی ذرا ہمیں دکھاؤ۔ تم نے اپنے قانون پاس کیے بھئی 500 مندر بنیں گے اسلام آباد کے اندر، اور جو اسلام آباد میں مساجد بنائی ہوئی وہ شہید کر دیں گے، اور پھر کہتے ہو ہم عاشق رسول ہے۔ بھئی مندر بنانے والا عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مندر توڑنے کے لیے تشریف لائے یا مندر بنانے کے لیے تشریف لائے؟ اس لیے کہ یہ عشق کا یہ بھی ایک تقاضا ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف میں آپ گھر بھی سجائیں، بازار بھی سجائیں، لیکن جب باری آئے دین سے وفاداری کی، پھر ان ظالموں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں جنہوں نے مندر بنانے کی منظوریاں دی ہیں۔ اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے، آپ بھی انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے۔ اسلام کا ہم سے بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کہانیاں کسے سن کے پھر اٹھ جائیں یہاں سے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم نے ان کو نا بصرہ کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر کو یہ خبر ملی کہ حضرت ابو موسیٰ نے اپنا ایک کاتب عیسائی رکھ لیا ہے، عیسائی کاتب رکھا ہوا ہے جس سے آپ لکھواتے ہیں سب کچھ۔ حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو طلب فرمایا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ حضرت عمر نے فرمایا کسی سواری پر چڑھ کے تم نے نہیں آنا، تم نے پیدل آنا ہے میرے پاس۔
बसरा आपने जब ये बुलाया ना उनको, वो भी सहाबी रसूल थे, हज़रत उमर ने उनको लिखा, फरमाया पैदल सफ़र करके आना, सवारी पे नहीं आना, पैदल मदीना शरीफ मेरे पास पहुँचो। जब ये आ गए हज़रत उमर की बारगाह में, आपने फरमाया मैंने सुना है कि तुमने अपना कातिब जो है वो ईसाई रखा हुआ है, तुम्हें मुसलमान कोई नहीं मिला। हज़रत अबू मूसा अल-अशरीना अर्ज़ करने लगे, उन्हें अर्ज़ की हुज़ूर असल में बात यह है कि वो बंदा बड़ा ज़हीन आदमी है और बड़ा फ़ाहम व फ़रासत वाला है और सियासत में तो माहिर है वो, और आप यूँ समझें कि मेरा पूरा सूबा ना उस बंदे की वजह से चल रहा है, इतना माहिर आदमी है वो। जब उन्होंने ये बात की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जलाल में आए, आपने फरमाया अबू मूसा ये तुम क्या बात कर रहे हो? फरमाया समझ लो कि आज वो ईसाई मर गया, समझ लो कि आज वो मर गया तो तुम्हारा सूबा ख़त्म हो जाएगा। फरमाया तुम्हारा सूबा ख़त्म हो जाएगा, तुम क्या बात कर रहे हो? और आपने इस जवाब की वजह से हज़रत अबू मूसा अल-अशरी को फ़ौरन ओहदे से माज़ूल कर दिया। फरमाया ये एक दुनिया के अंदर ये वाज़े पैगाम है, पूरी कायनात मेरे रब की वजह से चल रही है, और अगर पूरी कायनात के अंदर कोई इस्लाह का कोई रास्ता मुमकिन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो रास्ता है जो महबूब अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी से होकर गुज़रता है। बात समझ आ रही है ना? और ये बात वैसे है बड़ी ख़ास, थोड़ा सा मैं आपको इशारा देने लगा हूँ, वैसे अवाम में बयान करने वाली है नहीं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद जो सिपा सलार आज़म थे, इनको ओहदे से माज़ूल कर दिया था। सिपा सलार ये आर्मी चीफ थे, और आर्मी चीफ एक छोटे से मुल्क के नहीं थे, आधी दुनिया के आर्मी चीफ थे वो। हज़रत उमर ने उन्हें माज़ूल कर दिया ओहदे से, एक आम सिपाही बना दिया। क्यों? लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि खालिद के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद जिस लश्कर में हूँ, जंग हम जीत ही नहीं सकते। लोगों में ये बात मशहूर हो गई। इंसाफ का ये तकाजा था। हज़रत उमर ने कायनात को बताया, फरमाया फ़तह खालिद की वजह से नहीं, फ़तह उनकी वजह से है जिनका हज़रत खालिद ने कलमा पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये हज़रत खालिद बिन वलीद का अपना नज़रिया नहीं था, अपना होता तो फिर बात और थी। हज़रत खालिद के दौरान जंग ना आपकी टोपी गिर गई, दौरान जंग आपने जंग रोक दी, फरमाया टोपी तलाश करो। लोग टोपी तलाश करते करते कई बंदे शहीद हो गए। लोगों ने कहा हुजूर नहीं मिल रही, फरमाया टोपी तलाश करो। 3 मरतबा आपने फिर बंदे भेजे, टोपी तलाश करो, फिर टोपी मिल गई। टोपी देखी तो फटी पुरानी। वहाँ एक साहबी बोल पड़े, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया है, इस फटी पुरानी टोपी के लिए इतने बंदे शहीद करवा दिए। हज़रत खालिद ने फरमाया आगे आओ। आपने उस टोपी का कपड़ा एक तरफ किया तो उसके अंदर 2 बाल रखे हुए थे। उन्होंने कहा ये मेरे महबूब की दाढ़ी मुबारक के बाल हैं। आपने फरमाया तुम क्या समझते हो कि खालिद बिन वलीद की ताकत की वजह से फ़तह मिलती है? फरमाया ना ना ना, इन मुबारक बालों की वजह से खालिद को हर जगह फ़तह मिलती है। उनका अपना ये नज़रिया था। और हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया कि तुम क्या समझते हो इनकी वजह से फ़तह मिल रही है? ना 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 ना, फरमाया फ़तह हुजूर की ग़ुलामी की वजह से मिल रही है, दीन इस्लाम की वजह से मिल रही। और ये हज़रत उमर ने अपने बारे में भी बात की। वादी तहामा में जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ ना, वापसी पर वादी तहामा में बैठकर आप बड़े रोए। लोगों ने कहा क्या हुआ? आपने फरमाया इसी मकाम पर मेरे बाप ने मुझे मारा था, मैं 5 ऊँट सीधे नहीं कर सकता था। 5 ऊँट, एक को सीधा करता दूसरा इधर हो जाता, फिर वो और इधर हो जाता। मेरे बाप ने मुझे मारा। उन्होंने कहा अरब का सरदार होकर 5 ऊँट नहीं सीधे कर सकता? फरमाने लगे वाकई मैं नहीं कर सकता था। आज पूरी दुनिया को मैंने एक सफ़ में खड़ा किया हुआ है। आज मेरी सल्तनत में परिंदा भी मेरी इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकता। आज मेरी इजाज़त के बगैर शेर भी बकरी पे हमला नहीं कर सकता। और बात तो इससे आगे निकल गई, हज़रत उमर की इजाज़त के बगैर दरियाए नील अपना पानी खुश्क नहीं कर सकता है कि नहीं? हज़रत उमर ने ख़त लिख दिया। और हज़रत उमर की इजाज़त के बगैर
زمین میں زلزلہ بھی نہیں آ سکتا. فرمایا یہ سب کچھ حضور کی غلامی کی وجہ سے. عمر تو وہی ہے. اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اسلام کے لیے آپ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. اور یہ بات بالکل پکی ہے, جب تک میں اور آپ خود نہیں نہ بدلیں گے اسلام نہیں آنے والا. یقین جانیں ہم بدل گئے تو اسلام آ جائے گا. بس آخری بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. آخری بات, قبرص فتح ہونے لگا. حضرت عمر کے دور میں حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لشکر قبرص کی سرحد پر جا پہنچا. رات کا ٹائم تھا, وہاں پہنچے. حضرت ایاز نے فرمایا سارے یہاں پر قیام کرو, سو جاؤ, صبح ہم نے صف آرا ہونا ہے. لشکر اسلام وہاں پر آرام کرنے لگا. قبرص کا جو بادشاہ تھا نا, اس نے اپنے سارے وزراء بلا لیے, مشیر بلائے. اس نے کہا جی مسلمان آ گئے ہیں, ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, کیا ہونا چاہیے. لوگوں نے اپنی اپنی آراء دیں. اکثریت کی رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں جس ملک پر یہ گئے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے, لہٰذا بندے نہ مراؤ, ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس نے سب کی آراء سننے کے بعد اس نے کہا میرے پاس ایک رائے ایسی ہے, اگر ہم اس کو پورا کر لیں, وہ حربہ ہم استعمال کریں, تو صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ مسلمان آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کے خلاف تلواریں چلائیں گے, ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے, لڑیں گے, اور ان میں سے کچھ واپس بھاگیں گے مدینہ شریف, اپنے امیر کو جا کر شکایت کریں گے, ہم سے جنگ کی نوبت ہی نہیں آنی. لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا جی ایسی کون سی رائے ہے. اس نے کہا جی 10 گدھے لاؤ, 10 گدھے خچر دراز گوش, ان کے اوپر بورے رکھو, ان کو سونے ہیرے اور جواہرات سے بھر دو. ان کو بھرنے کے بعد ان کا رخ جو ہے لشکر اسلام کی طرف کر دو. دولت ایسی چیز ہے کہ بھائی بھائی کا بھی قاتل ہو جاتا ہے, خون سفید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں, ایک مرلہ زمین کے پیچھے بھی میں نے بھائیوں کو دیکھا ہے, ساری زندگی کی سلام دعا چلی جاتی, صرف ایک مرلہ زمین کے پیچھے. تھوڑی سی جائیداد کی خاطر نسلیں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر جاتی ہیں. دولت ایسی چیز ہے. انہوں نے کہا جب یہ سونے اور ہیرے اور جواہرات دیکھیں گے, ان کا تو دماغ خراب ہو جائے گا, ہر بندہ بھاگے گا وہ لینے کے لیے, تو پھر کسی کے ہاتھ میں زیادہ آئے گا, کسی کے ہاتھ میں کم آئے گا, وہ تو لڑ مریں گے. پھر ان میں سے کچھ واپس جائیں گے, جا کر اپنے امیر کو شکایت کریں گے, جن کو کچھ نہیں ملے گا, ہمارے ساتھ جنگ نہیں ہونے والی. لوگوں نے کہا واقعی یار تو بادشاہت کا حق رکھتا تھا, تو واقعی بڑا ذہین آدمی ہے. پھر انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے نا 10 گدھے منگوا کے بورے ان کے نا سونے اور ہیرے اور جواہرات سے بھر دیے, ان کا رخ لشکر اسلام کی طرف کیا. جب یہ آئے تو لشکر کے سارے سپاہی آرام کر رہے تھے. جو اس وقت ان کے سپہ سالار تھے حضرت ایاز, اکیلے بیٹھ کر پہرا دے رہے تھے. یہ اسلام کا دیا ہوا درس ہے. قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. آپ بیٹھ کر نہ پہرا دے رہے تھے. آپ نے جب ان کو دیکھا نا, ان گدھوں کو آتا ہوا, اور وہ سونا اور ہیرے اور جواہرات اور یہ سب کچھ آپ نے دیکھا, اور چاند کی چاندنی میں وہ ہیرے چمکتے دمکتے دکھائی دیے, تو حضرت ایاز مسکرا پڑے. آپ فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. آپ نے نا ڈنڈا اٹھایا, آپ نے فرمایا ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے ہماری تربیت امام الانبیاء نے فرمائی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی تربیت نے ہماری نظر میں سونا اور مٹی برابر کر دیا ہے, ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور ان سارے خچروں کو بھگایا واپس, سونا سمیت. جب یہ گئے نا بادشاہ کے دربار میں, صبح سے پہلے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا اس قوم سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے جن کا مورل اتنا بلند ہو. اب اس بات کو وہ قوم کیسے سمجھ سکتی ہے میں جن کی مساجد میں جوتے بھی سلامت نہ رہتے ہوں. اس درد کو وہ محسوس کر سکتے ہیں. بھئی واٹر کولر جو بندہ باہر لگائے تو ساتھ گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے
کہ کہیں یہ مسلم قوم چوری کر کے نہ لے جائے۔ بات ہوتی ہے نا بھی ہم امریکہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ قوم کیسے کھڑی ہو سکتی ہے بھی جن کی لیٹرینوں میں بھی گندے لوٹے بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنے پڑے کہ یہ چوری کر کے نہ لے جائیں۔ خدا کے لیے کوئی اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے، ان رسموں کو چھوڑیں، اپنا دل صاف کریں۔ ملنا وہی ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی حلال کمائی پر محنت کریں۔ آج کی اس بزم میں انصاف کا یہ تقاضا ہے، کم از کم ہر مسلمان اتنا تو یہ عہد کرے نا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ آج کے بعد حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاؤں گا، میرے لیے صرف وہی حلال ہے جو میرا اپنا ہے بس۔ اور آپ اس کے اوپر آ جائیں، آپ دیکھیں واللہ بخدا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ مسلمان اپنا کردار درست کریں۔ ہمارے کردار سے تو مطلب یہ ہے کہ کافر بھی شرمندہ ہوتے ہیں، بھئی ان مسلمانوں کو ہوا کیا ہے، مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ بھئی مسلمان لوٹ مار میں ایک دوسرے کا قتل عام کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا بھئی کھانے پینے کی اشیاء میں بھی کوئی ایک چیز بھی ہمیں ایسی نہیں ملتی جس کے اندر جناب ملاوٹ نہ ہو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اور سنیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، جو مرضی کرتا ہو، فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے حضور فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے بتاؤ یار، اگر حضور کے ساتھ تمہارا تعلق ٹوٹ گیا، حضور خود فرما رہے ہیں میرے ساتھ تعلق نہیں، پھر بتاؤ تمہارے پلے کیا رہ گیا ہے؟ پھر کس کے ساتھ تعلق بچتا ہے ہمارا؟ پھر دنیا اور آخرت میں ہمارے پاس ہے کیا اگر حضور کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ خدا کے لیے اپنا کردار سنواریں۔ مسلمان کا مزاج ایسا ہو کہ دنیا گواہی دے کہ نہیں یار میں مسلمانوں کے محلوں میں رہتا ہوں، میری عزت بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے، میرا سب کچھ محفوظ ہے۔ آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ اب تو دو بھائی بھی اکٹھے رہتے ہوں تو آپس میں نہیں رہ سکتے کہ ایک دوسرے کے مال پہ قبضے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے نکلے ان چیزوں سے، اپنا مزاج بڑا رکھیں، ہر چیز ادھر رہ جانی ہے۔ آنکھ بند ہون دی دیر لگ پتے جانے اسی کی کر کے آیا، اس لیے آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھ ایک بار پھر کھول لیں، اپنے اندر شعور پیدا کریں، حلال کی طرف آئیں، اپنا کردار ستھرا کریں۔ مسلمان کو پاک دل بھی ہونا چاہیے، پاک دامن بھی ہونا چاہیے، اس کی نگاہ بھی پاک ہونی چاہیے، سوچ بھی پاک ہونی چاہیے۔ مسلمان تو صاف شفاف ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے، بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، یعنی مومن پر رب بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نانا اس بندے نے کلمہ میرا پڑھا ہے، یہ بددیانتی نہیں کرے گا، اس کا اخلاق بھی اچھا رہے گا، اس کا کردار بھی اچھا رہے گا، اس کا دل بھی پاک رہے گا، اس کی نظر بھی پاک ہوگی، اس کی زبان بھی پاک ہوگی، اس کا کردار بھی ستھرا۔ یہ تو اللہ اعتماد کر کے بیٹھا ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم اپنا کردار گندا کر کے اللہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے واپس لوٹیں۔ یہ نعرہ ہم اس وجہ سے آج لگانے لگے، اس نیت سے کہ ہم باقی وفا کا عہد کرنے لگے ہیں۔ آج کے بعد اس گندے کردار سے پیچھے ہٹیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو صاف شفاف رکھنا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، ایسے نہیں نعرہ، زور سے ذرا، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ سیدھے بلند کر کے سینے کے زور سے نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ دوسری بار جو زندہ باد ہے نا پہلے سے اور زیادہ ہو، تاجدار ختم نبوت، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علیہ الا